جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ۔ لیلۃ القدر کی عظمت، فضیلت اور بزرگی اور شرف کے بھی کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدی کو عطا فرمائی، اور اس رات کی عظمت کو اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو پارہ نمبر 30 کے اندر موجود سورہ قدر کو جو ہے وہ پڑھ لے، وہ اس کی عظمت کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر کے اندر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل و بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور جبریل امین اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے لیے جو ہے وہ اترتے ہیں، ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک فضیلت، عظمت اور بزرگی اور شرف اور کمال ہے اس رات کا، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو اس رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، رزق کا سوال کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اپنی بخشش کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف چیزیں جو ضرورتیں ہیں ان کی جو ہے وہ التجائیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت کے بارے میں مزید فرمایا کہ جس بندے نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو قیام کیا، نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ بندہ ایک رات کے اندر عبادت کرے، اسے جو ہے وہ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس رات کی تلاش ماہ رمضان مبارک کی آخری اشرے کی طاق راتوں کے اندر کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اندر خوب جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور اکثر علماء کے نزدیک جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی جو رات ہے، جس رات میں اکثر و بیشتر ہماری مساجد کے اندر ختم قرآن بھی ہوتا ہے، محافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اجتماعی اور انفرادی عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے، اکثر علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور یاد کے اندر اور توبہ اور استغفار کے اندر جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر یہ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین ایک فوج کے ساتھ جو ہے وہ آسمان سے زمین پر نزول کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ جو فوج آسمان سے زمین پر حضرت جبریل کے ساتھ نزول کرتی ہے، اترتی ہے، اس کی تعداد روئے زمین پر کنکریوں کے برابر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اب کیا ہوتا ہے، حضرت جبریل امین کے پاس جو ہے وہ سب جھنڈا ہوتا ہے، حضرت جبریل امین سب جھنڈا کعبہ معظمہ کے اوپر جو ہے وہ لہرا دیتے ہیں، اور حضرت جبریل امین کے جو 100 بازو ہیں، ان 100 بازو میں سے 2 بازو ایسے ہیں کہ وہ حضرت جبریل امین کھولتے ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہیں۔ آپ جو ہے وہ ان 2 بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں جو مشرق سے مغرب کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام فرشتوں کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں، آج کی رات کے اندر جو لوگ قیام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، ان سے سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر جو ہے وہ آمین کہو۔ اور یہ سلسلہ صبح تک جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے حضرت جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں واپسی کا۔ اب فرشتے حضرت جبریل امین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل، امت محمدی کی حاجتوں کا، دعاؤں کا کیا ہوا؟ حضرت جبریل امین جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رحمت فرمائی، سب کی جو تمنائیں اور حاجتیں ہیں ان کے اوپر خاص نظر فرمائی، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 4 لوگ جو ہے وہ کون ہیں کہ جن کے اوپر آج کی مبارک رات کے اندر بھی جو ہے وہ نظر رحمت نہیں ہوتی؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 4 لوگ یہ ہیں کہ شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 قطع تعلقی کرنے والا، کہ جو آپس میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات توڑنے والا ہو، اور قطع رحمی کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں لیلۃ القدر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے، اور اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لینا چاہیے، شراب سے بھی توبہ کر لینی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ راضی کر لینا چاہیے، معافی تلافی کا سلسلہ ہوتا ہو تو وہ بھی کر لینا چاہیے، کہ رات آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں بھی ایک وافر حصہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے، اور لیلۃ القدر میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔